करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। सूरत कौसर का अनमोल वजीफा सिर्फ एक दिन में मौजज़ा देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन एक मर्तबा ये वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांग लेना। अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन का ये अमल करके अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए दुआ मांग लेना। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आज आप लोगों के लिए सूरत कौसर का बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आया हूँ। आज का वजीफा सूरत कौसर का इतना पावरफुल वजीफा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सूरत कौसर तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आज के दिन जो अमल, जो वजीफा मैं आप लोगों को बतलाने लगा हूँ, ये वजीफा सूरत कौसर का बहुत ही कमाल का वजीफा है। ये वजीफा सूरत कौसर का इतना मुजर्रब है कि इस वजीफे को पढ़ते ही आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप लोग जो हाजत के लिए दुआ मांगोगे वो हाजत फौरन कबूल हो जाएगी। आज का वजीफा मेरी बहनें और मेरे भाई दोनों पढ़ लें। इस वजीफे के लिए ना ही दिन की कोई पाबंदी है, ना ही वक्त की, ना ही जगह की। जब आपके सामने जिस वक्त वीडियो आए, कोशिश करना उसी वक्त वीडियो देखते देखते ये छोटा सा वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांग लेना। आप लोगों की दिल की हर तमन्ना, हर आरजू, हर मुराद अल्लाह पाक ने चाहा तो फौरन पूरी होगी। कई ऐसे लोगों को मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने ये वजीफा अपनी जिंदगी में बताया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मुश्किल दिनों में इस वजीफे को पढ़ा और रातों रात उनकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो गया। दौलत अगर आप लोग चाहते हो कि आपको इसकी सोच से भी ज्यादा दौलत मिल जाए, आप लोग चाहते हो कि यहाँ आपने वजीफा पढ़ा और वहां पर आपको गैबी तरीके से पैसा आना शुरू हो जाए, दौलत आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाए, तो चलते फिरते आप लोग ये वजीफा पढ़ लो, घर में सुकून से बैठकर पढ़ लो। लेकिन सिर्फ एक मर्तबा जिंदगी में आपको ये अमल करना है। सिर्फ एक मर्तबा, चाहे पीर के दिन कर लें, मंगल को, बुध को, जुमेरात को, जुमा को, हफ्ते को, इतवार को, किसी भी दिन एक दिन आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लें। चाहे घर में हो तो घर में पढ़ लें, दुकान में हो तो दुकान में पढ़ लें, ऑफिस में हो तो ऑफिस में पढ़ लें। जिस जगह, जिस कोने में, जिस वक्त पढ़ना चाहें, जहां पढ़ना चाहें, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब प्यारे भाइयों, मेरी बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज के वजीफे को समझ लें। अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज सूरह कौसर का जो वजीफा आप लोगों को बतलाने लगा हूं, इस वजीफे को मैंने जैसा कि बताया कि आप किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी जगह पुरसुकून से बैठ कर लें। जब भी वजीफा पढ़ने के लिए जब भी बैठें तो इस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको, वैसे तो बहुत छोटा सा अमल है, समझ लें 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये सूरत कौसर का पूरा अमल पढ़ लेंगे। सूरत कौसर का वजीफा है, साथ में 2-3 छोटे छोटे वजाइफ मिला के पूरा एक अमल करना है। तो आप लोग जब ये वजीफा पढ़ने लगे तो किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां से कोई आपको आवाज न दे, कोई आपको डिस्टर्ब न करे। क्योंकि मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर आप लोग 1 मिनट का वजीफा भी है, दिल से, बेतरतीब से, जल्दबाजी और आप लोग अपनी पूरी तवज्जो से नहीं पढ़ोगे तो आपका पढ़ने का कोई फायदा ना होगा। आप लोग मुझे कहोगे कमेंट्स में, व्हाट्सएप पर आके वजीफा असर नहीं कर रहा, वजीफा समझ नहीं आ रहा। तो पहले तो वीडियो मुकम्मल देख लें, वजीफे को समझ लें, इस तरतीब से कौन सा वजीफा कब पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। ये पूरा जो 1 मिनट का अमल है, ये एक साथ, एक ही वक्त में, एक ही जगह पर बैठकर करना है। पूरा अमल एक ही वक्त में करना है और इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी पढ़े, बड़े आराम से, सुकून से ये वजीफा पढ़ ले। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में वो गोश्त और खून दाखिल नहीं होगा जो हराम से पला हुआ हो, इसलिए तो दोज़ख ही मुनासिब है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आने वाला है कि आदमी को उसकी परवाह नहीं होगी कि रोजी हलाल तरीके से कमाई है या हराम से। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे के कदम अपनी जगह से नहीं हट सकते जब तक 4 चीजों के मुताल्लिक पूछ न हो जाए। नंबर 1, उम्र कहाँ गवाई। नंबर 2, जवानी कहाँ बर्बाद की, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। नंबर 4, और जो इल्म सीखा था उस पर क्या अमल किया। जिस तरह हराम से बचना जरूरी है, इसी तरह शक व शोबा की कमाई और मशकूक माल से भी बचना जरूरी है। चनाचा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल जाहिर है और हराम जाहिर है, और इस हलाल और हराम के बीच में बोगस शुबा वाली चीजें हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते कि आया वो हलाल है या हराम। जो बाज शक व शुबा वाली चीजों से बचा उसने अपने दीन इज्जत को बचा लिया।
اور جو ان شعبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو شاہی چراگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ کوئی جانور اس میں گھس جائے، خبردار ہر ایک بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہے جس میں دوسرے کے جانوروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں یعنی اس کی زمین اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، اور جب وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ سن لو، وہ دل ہے، رزق حرام میں مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اس مال حرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی بیماریوں، پریشانیوں یا ایسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ظلم و زیادتی سے کمایا ہوا مال تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اول وظیفہ سمجھ لیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے تو آپ لوگ جب بیٹھ جائیں گھر میں، دکان میں، آفس میں، جہاں کہیں آپ لوگ ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں، اچھے طریقے سے وضو کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ کو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر سیکنڈ ٹائم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے، جب پڑھ لو تو اس کے بعد فوراً 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 3 ہی مرتبہ آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو آپ کو درود پاک یاد ہو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، اس کے ساتھ آپ کو 2-3 اسم وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کوئی سبھی، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو پہلے نمبر پر جو اسم جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا مؤمنو۔ یہ اس وظیفے کو اگر آپ کو ایک تسبیح موجود ہو آپ کے پاس، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، صرف 7 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ یا مؤمنو کا سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ پہلے نمبر پر جو اسم پڑھنا ہے وہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جو سیکنڈ نمبر پر آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگوں کو، آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ جائیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، اس طرح پڑھتے رہیں۔ صرف 11 مرتبہ یہ جو دوسرا وظیفہ ہے وہ صرف 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیز ناظرین، ایک مرتبہ میرے بھائی بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فوراً سے آپ لوگوں کو پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیں تو پیارے بھائیوں اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 7 مرتبہ سورۃ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت سے ٹائم لگا کر مجرب اور آزمودہ وظائف کی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا
اور جو وظیفہ جس ترتیب سے بتایا گیا ہے اسی ترتیب سے پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے آپ لوگ کوئی بھی چیز مت پڑھیے گا، تعداد جو بتائی گئی ہے اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب جب سورۃ کوثر 7 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ آخر میں جو وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا سلامو یا سلامو۔ اینڈ میں آخر میں صرف 3 مرتبہ یا سلامو پڑھ کے یہ وظیفہ آج کا جب آپ لوگ یا سلامو پڑھ لو تو اس کے بعد فوراً درود پاک پڑھ لینا۔ جو درود پاک 1 مرتبہ شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں 1 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک سے جو آپ کی حاجت ہو، جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی پیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ محترم ناظرین، صدقہ ضرور دیا کریں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اس سے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں صدق کے دل سے وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حرام سے بچائے، تکبر سے بچائے، غرور سے بچائے، اور ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ یا اللہ، جس جس کی جو مراد ہے، جو جائز مراد ہے، یا اللہ سب کی پوری فرما اور میری اس دعا کو قبول فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔